الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ مجادلہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مجادلہ کی آیات 9 تا 13 کی تلاوت کی ہے۔ اس وقت ہمارے زیر بحث جو مضمون ہے وہ نجوہ کا ہے، اور سورہ مجادلہ کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ در حقیقت سورہ حدید میں جو مضمون آیا ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول اس لیے بھیجے، کتابیں اس لیے اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو جائے، لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی اتارا کہ جو راہ میں مزاحم ہوں، رکاوٹ بنے، اور ان کے ساتھ اگر جنگ و جدال کا معاملہ بھی ہو تو بہرحال رسولوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جنگیں بھی لڑی، آخری چارے کے طور پر۔ یہ فرسٹ آپشن نہیں ہے کہ جب کوئی اور صورت نہیں بنی اور کئی سالوں تک سمجھانے کے بعد بھی جب لوگ نہیں مانے، اور پھر یہ کہ وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ تشدد پر اتر ہی آئے، تو پھر انبیاء اور رسول نے بھی مقابلہ کیا ہے، مقاتلہ کیا ہے، جنگ لڑی ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ در حقیقت جب دو متحارب گروہ آمنے سامنے آئے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے والا ہو اور دوسرا گروہ اس کلمے کی سربلندی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو یہ جو لڑائی ہے اس کو کہیں گے کہ خیر و شر کی لڑائی ہے۔ یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کے درمیان لڑائی ہے۔ تو جب حزب اللہ اور حزب الشیطان کے درمیان لڑائی، ایک تو ہے نا اس کی جھڑپیں ہو رہی ہیں، آج بدر میں ہو رہی ہے، کل احد میں ہو رہی ہے۔ ایک یہ کہ ہر وقت حالت جنگ میں، جب تک آپ کی صلح نہیں ہوئی تو آپ حالت جنگ میں ہیں، جب تک کسی ایک نے دوسرے کی برتری کو تسلیم کر کے کوئی صلح نامے پہ دستخط نہیں کیے تو حالت جنگ ہے۔ اس کی بیٹلز کئی ہوں گی تو ہوگی ہر وقت حالت جنگ، اور سازشیں ہو رہی ہوں گی، اور یہ کہ جاسوسیاں کر رہے ہوں گے، اور اندر خانے جو آج کل جسے کہتے ہیں جی 5th جنریشن وارفیئر اور فلانا اور ڈھینگڑا، یہ سارا کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا پہلے بھی ہوتا تھا۔ یہ کوئی ساری باتیں نہیں تو نہیں ہیں، بالکل ہی نہیں ہیں، پہلے تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی، اب انہیں باقاعدہ ہم نے ایک اسٹریٹجی بنا لیا ہے لوگوں نے، اور اس کی بنیاد پر باقاعدہ حکمت عملیاں بن جاتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور حالت امن میں بھی جنگ ہو رہی ہوتی ہے جب تک کہ صلح نہ ہو جائے۔ تو یہ کیفیت ہے جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے۔
اور اس میں پھر ظاہر مختلف عناصر ہیں جو مدینے میں ہیں، لیکن یہ کہ ان کا ساز باز، ان کے تعلق، ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر دلی طور پر مکے والوں کے ساتھ ہیں، یا یہ کہ ان میں سے خاص طور پہ جو یہود تھے جو مدینے میں رہ رہے تھے، ان کے اگرچہ کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے 2 قبیلے ان کے نکالے جا چکے تھے، تیسرا ابھی تک موجود تھا اور وہ سازشی کر رہا تھا، تو یہ زیادہ تر روئے سخن ان کی طرف ہے، اور مسلمانوں میں سے وہ جن کی دوستیاں اور یاریاں یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، تو سماجی تعلقات تو ہوتے ہیں نا، وہ آپ ختم تو نہیں کرو، پرانے تھے، حضور تو بعد میں آئے، انہیں آئے ہوئے ابھی 4 سال یا 5 سال یا 6 سال ہوئے ہیں، جبکہ یہ قبائل تو بہت طویل عرصے سے لگ بھگ 1 صدی کے لگ بھگ عرصے سے رہ رہے ہیں، اور پرانے تعلقات ہیں ان کے آپس میں، تو ان تعلقات کی وجہ سے ان کی آپس میں پھر ریشہ دوانیاں بھی ہیں اور سازشیں بھی ہیں اور مکر و فریب بھی ہیں۔ اب یہ سارا کچھ ہوتا ہے خفیہ چپکے کھل کے نہیں ہوتا ہے، سامنے آ کے نہیں ہوتا ہے، یہ ایک حزب اختلاف ہے، لیکن یہ حزب اختلاف ایسی نہیں ہے جو سامنے آ کے بات کرے، جو کھل کر بات کرے، جو منہ پہ آ کے بات کرے، جو مجادلہ کرے، جیسے وہ خاتون نے آ کے مجادلہ کیا تھا، ان کا ایک مسئلہ بن گیا اور دین میں اس کے مسئلے کا حل موجود نہیں تھا، انہوں نے آ کے بحث کیا، حضور سے مجادلہ کیا ہے، بحث و تکرار کی ہے، اللہ سے بھی شکوہ شکایت کیا ہے کہ میرے مسئلے کا حل ہی نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس یہ لوگ سامنے آ کے بات کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ پیٹھ پیچھے بات کرنے والے ہیں، زیر لب بات کرنے والے ہیں، خسر کرنے والے ہیں، سرگوشیاں کرنے والے ہیں، یہ سارا طرز عمل در حقیقت نجوہ کا طرز عمل ہے۔ اس کو ہم نے دیکھا، آج بھی اگر کوئی جماعت اقامت دین کے لیے بنتی ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ سارے لوگ جمع ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے، ورنہ یہ کہ جماعتیں تو وہ بھی ہوتی ہیں جو ویلفیئر کے کاموں کے لیے ہوتی ہیں، کوئی کام بغیر اجتماعیت کے تو نہیں ہوتا، کوئی ہاسپٹل بنانا ہے، کینسر کا بنانا ہے یا کسی اور چیز کا بنانا ہے، ہیپیٹائٹس جگر کا بنانا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی آخر ٹرسٹ بنائیں گے نا، وہ ایسے ہی تو نہیں بن جائے گا، کوئی ٹرسٹ ہوگا، کوئی اجتماعیت کی شکل بنائیں گے، تو وہ تو ایک مقصد ہے، لیکن ایک مقصد یہ ہے کہ کوئی اجتماعیت اس لیے بن رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو گویا آج بھی اس کے حوالے سے ان ہدایات سے اصولی رہنمائی سے مل جائے گی کہ اگر اس کے جو ایک اجتماعی مقصد ہے وہ گویا اس جماعت کا سبیل المومنین ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ جس نے تلاش کیا دین اور اہل ایمان کے رستے سے ہٹ کر کوئی رستہ، اور وہ جو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، تو اس کو موڑ دیں گے جدھر وہ مڑا اور دوزخ میں اسے جھونکیں گے۔ اور یہ وہ جو معاملہ ہے سبیل المومنین کا، غیر سبیل المومنین، اہل ایمان کے رستے سے ہٹ کر کوئی رستہ تلاش کرنا، تو اس میں ایک تو وہ ہے کہ جو اہل ایمان سے مراد اہل سنت کا جو عقائد میں معاملات ہیں، جو عبادات میں معاملات ہیں، نماز پڑھنے کے مختلف اہل سنت کے طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز پڑھنے کا نیا طریقہ نکال دے تو یہ سبیل المومنین سے ہٹ گیا۔ کوئی کہے کہ جناب سیٹیاں مارنے سے نماز ہو جاتی ہے تو یہ سبیل المومنین تو نہیں ہے، کوئی کہے کہ نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے تو یہ سبیل المومنین تو نہیں ہے، تو اس نے سبیل المومنین کے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کر لیا۔ تو یہ تو سبیل المومنین سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کرنا اور اس کے لیے سازشیں کرنا، وہ بھی نجوہ کے ذیل میں آئے گا، اور وہ اجتماعیت جو بنی اقامت دین کے لیے ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اس کے اس اجتماعی نصب العین کو گویا سبیل المومنین کی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی کسے باشد اگر کوئی مشاورت کرتا ہے، کوئی ساز باز کرتا ہے، کوئی جو ہے فورم سے ہٹ کر بات کرتا ہے، طے شدہ فورم سے ہٹ کر بات کرتا ہے، تو یہ گویا نجوہ کے ذیل میں ہے۔ اسے کہا گیا، یہاں پہ ہم نے جو اس سے پہلے اس کی بحث پڑھ لی ہے کہ یہ 2 ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں یا زیادہ ہوں، جب وہ یہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ کہ جو اس اجتماعی نصب العین کے ساتھ دلی وابستگی رکھتے ہوں، ان کے ساتھ انہیں بغض پیدا ہو جاتا ہے، یہ انہیں دعا دینے کی بجائے بددعائیں دیتے ہیں، اور وہاں پہ منافقین محمد الرسول اللہ کو بددعا دیتے تھے، وہ کہتے تھے آپ مر جائیں، اور یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ یہ گند ہے، صافی ہو جائے، پرجنگ ہو جائے، اچھا ہے، تو پھر وہ ان کو ایسا سمجھنے لگتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک رویہ ہے، ایک بیماری ہے، پیتھولوجی ہے جو کسی نظریاتی جماعت کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اب ہم یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اب ہم اس سے آگے پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تمہیں کوئی خفیہ مشاورت کرنی ہو، آپس میں کوئی بات راز سے کہنی ہو، کان میں کہنی ہو، دوسروں سے ہٹ کر کہنی ہو، بچ کے کہنی ہو،
फला तनाजाओ बिल-इस्म वल-उद्वान व मासियत रसूल। एक बात समझ लो, यानी सरगोशी करना मना नहीं है। इसी हफ्ते के दौरान एक साहब ने मुझसे पूछा कि ये जो मोबाइल पे हम बातचीत करते हैं ये नजवा में तो नहीं आता? तो जो लोग बहुत ज्यादा हसास होते हैं उन्हें टेलीफोन पे बात करना भी नजवा मालूम होता है। तो बात असल में क्या है कि ये जिस नजवा से मना किया गया वो 3 उमूर में नजवा है। वो खुफिया बातचीत जो 3 मामलात में की जाए। नंबर 1, गुनाह के काम। कोई भी गुनाह का काम हो, उसमें अगर कानाफूसी की, लोगों से हटकर बात की। अब इसमें वो बात ज़हन में रखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया गुनाह क्या है, तो कहा कि जिसको तुम लोगों को बताते हुए शर्माओ और तुम ना चाहो कि लोगों को ये बात मालूम हो जाए, तो वो गुनाह है। बड़ी सादा सी तारीफ कर दी। आपने एक काम किया, आप नहीं चाहते कि लोगों के इल्म में आए, लोगों से पोशीदा रहे, ये चाहते हैं आप, तो इसका मतलब है आप कोई गुनाह का काम कर, लोगों से छुपा रहे। इसी तरह एक इज्तिमाइयत एक खास मकसद के लिए वजूद में आई है, उसमें कोई भी ऐसा मशवरा जो अपने रुफका से, अपने कॉमरेड से आप छुपाना चाहते हैं, उनके सामने जाहिर न करना चाहता हूं, कम अज कम उस सतह की, उस इज्तिमाइयत की सतह की हद तक वो गुनाह की बात है, क्योंकि एक खास मिशन, एक खास मसबुलैन के लिए आप वहां पे जमा हुए। वल-उद्वान, ये गुनाह से आगे बात है। ये ताद्दी, सरकशी करना, कोई लाइन है जिसको क्रॉस करना, ये जो जैसे कि अपनी हुदूद से बाहर निकलना। मैं यतअद्दा हुदूद अल्लाह, जिसने अल्लाह की हुदूद को पामाल किया, तो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना, ये है उद्वान। तो गोया आपके जो इख्तियारात हैं, जो आपको एक खास जो भी लिमिटेड इख्तियार दिया गया है, उससे तजावुज कर जाना, उससे बाहर निकल कर खेलना, अपनी हुदूद से मुतजाविज होना, ये उद्वान है। तो ऐसा कोई मशवरा कि जो अपनी लिमिट से बाहर निकल कर खेलने से मुतालिक हो, यानी अपनी हुदूद से मुतजाविज करने वाली बात हो, ये उद्वान की मुशावरत हो गई। वह मासियत रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासियत का मामला। हुजूर ने कोई हुक्म दिया है तो किसी को नाफरमानी पर उबारना। मसलन एक ये तो वाकया है बाकायदा कि एक साहबी थे, वो ग़ज़वा तबूक में शरीक नहीं हो सके। वो 3-4 थे, लेकिन खास तौर पे एक वाकया आता है, तो वो शरीक नहीं हुए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सच सच बता दी। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मसला नहीं था, कोई इशू नहीं था, बस मेरी सुस्ती, काहिली, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। बुज़दिली भी नहीं थी, बस सुस्ती और काहिली की वजह से नहीं आया, आराम तलबी इस वजह से नहीं आया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने झूठ बोला उनको नजरअंदाज कर दिया, उन्हें कोई सजा नहीं दी, क्योंकि उन्होंने एक उज़र पेश कर दिया, वो जाने उनका खुदा जाने। लेकिन जिन्होंने सच कहा उनको सजा दी, और सच सजा ये थी कि इनके साथ कोई बातचीत नहीं करे, इनके सलाम का जवाब भी कोई न दे। सोशल बाइकाट हो गया, 40 दिनों तक ये बाइकाट रहा। तो उनकी तो जो कैफियत हुई होगी आप अंदाजा लगाएं कि जिनके साथ कोई सलाम का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके सलाम करते, हुजूर मुंह फेर देते, तो उन पे जो बीत रही होगी वो तो बीत रही थी। 40 दिनों के बाद नया हुक्मनामा जारी हुआ कि अब इनके घर वाले भी इनके साथ नहीं रह सकते, वो अपने मैके चले जाए। तो ये एक और नई बात आ गई। तो 50 दिनों के बाद उनकी तौबा कबूल हुई, यानी 50 दिनों की एक सोशल बाइकाट की सजा मिली। लेकिन ये कि उनके साथ फिर मामला क्या हुआ कि उनको शायद गस्सान का खत आ गया कि हमें मालूम हुआ कि आपके साहब ने आपके साथ बड़ी ज्यादती की है, उन्होंने आपको बड़ी सख्त कड़ी सजा दी है, आप हमारे पास तशरीफ ले आए, हम आपको जो है फैसिलिटेट करेंगे, आपके मर्तबे के मुताबिक आपके साथ सलूक करेंगे, आप तो बड़े ऊंचे मर्तबे वाले हैं, तो उन्होंने तो आपका ख्याल नहीं किया। तो जब किसी को कोई शिकायत पैदा हो जाएगी, कोई नाराजगी पैदा हो जाएगी, तो उसको आके लोग भी जो है ना किसी न किसी दर्जे में पंप करेंगे, वर्गलाएंगे, उबारेंगे कि जी आपकी तो बड़ी तौहीन हो गई, आपके साथ तो बड़ी नाइंसाफी हो गई, आपके साथ तो बड़ी ज्यादती कर दी गई। तो ये गोया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ वर्गलाना है, ये मासियतुर रसूल है। तो 3 कामों में खुफिया मुशावरत न कर, गुनाह के काम में, उद्वान यानी अपने हुदूद से तजावुज करने के काम में, और तीसरी ये कि रसूल या जो भी जिम्मेदार है उसकी बगावत पर आमादा करने या उसके दिए हुए हुक्म के खिलाफ ज़हन साजी करने के काम में मुशावरत खुफिया न कर। आपको कोई एतराज है, डंके की चोट पे बात करें, आप बताएं ताकि दूसरे के पास भी मौका हो अपनी वजाहत करे, जो भी उसने फैसला किया और उसकी तोजी पेश करे, लेकिन छुप के न करें। वतनाजाओ बिल-बिर्रि वत-तक़वा, अब आगे वो बात, यानी खुफिया बात करना, कान में बात करना मना नहीं है,
ان 3 کاموں میں خفیہ بات کرنا منع ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل اعلانیہ جو باہر جا کے بات کرو تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ بھی اسی ذہن میں آئے گی اگر متعلقہ فورم پہ بات نہیں ہے تو خفیہ مشاورت کرو نیکی کے کام میں اور تقویٰ کے کام میں۔ کسی کو نماز پہ آمادہ کرنا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے سامنے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ میری عزت نفس پامال ہوئی ہے۔ آپ کسی کو ترغیب دے رہے ہو کہ فلانا آدمی بیمار ہے اور اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، آپ برائے مہربانی اس کی جو ہے مدد کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چپکے سے بات کریں۔ تو اس طرح کے نیکی کے کاموں اور تقویٰ کے کاموں میں کسی کو خفیہ طور پر کان میں بات کہنا منع نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی الیہ تحشرون، کہ جس کی جناب میں تم جمع کیے جاؤ گے۔ حشر تمہارا، حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، تو تم جمع کیے جاؤ گے جس کی جناب میں، اس سے ڈرتے رہو۔ اور یہاں یہ بات خاص طور پہ اس لیے کہی کہ جب آپ خفیہ طور پہ بات کریں گے تو سنے گا تو کوئی نہیں، انسان وہی سن رہا ہے جس کو آپ سنانا چاہ رہے ہیں، باقی سے مخفی ہے، لیکن ایک ذات تو ہے نا جو سن رہی ہے، وہ جو تمہارے ساتھ ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے اور وہ تمہیں پھر سزا بھی دے گا، وہ سزا بھی آگے آ جائے گی۔ لیکن یہ کہ فوری طور پہ تو تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے نا کہ کوئی نہیں سن رہا، تو جب کوئی بھی نہ سن رہا ہو تو وہ سن رہا ہے۔ اچھا، یہ جو مدنی صورتیں ہیں، خاص طور پہ سورہ حدید سے آگے لے کے سورہ تحریم تک، 19ویں پارے کے آخر تک، 28ویں پارے کے آخر تک چلی گئی۔ اس سے پہلے جو مکی صورتیں ہیں، ان مکی صورتوں میں سورہ کاف ہے پہلی صورت، کیونکہ اس سے پہلے سورہ حجرات مدنی ہے، تو پہلی صورت جو ہے وہ سورہ کاف ہے۔ سورہ کاف میں آیا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے انتظام دنیا میں کیا ہے اپنے یہ ریکارڈ رکھنے کا، ریکارڈ کیپنگ کا۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ اپنی زبان سے یا اپنے منہ سے کوئی تلفظ نہیں کرتے کسی لفظ کا، مگر ان کے پاس ایک چوکنا بیٹھا ہوا ہے جو ساری باتیں ریکارڈ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ تم کوئی بات چپکے سے کرو گے تو کوئی سنے گا نہیں، وہ اللہ نے جو مسلط کر دی ہے تمہارے اوپر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، اور تمہارے تو کسی تلفظ سے بھی نہیں چوکتے، جو کچھ بھی تم نکالتے ہو زبان سے وہ اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو پھر تم اللہ کی جناب میں پیش کیے جاؤ گے جہاں وہ ریکارڈ بھی پیش ہوگا، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اسی ریکارڈ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، اللہ کا ذاتی علم بھی ہے۔ یہ ریکارڈ تو در حقیقت تمہارے لیے ہوگا، وگرنہ یہ کہ اللہ کو ذاتی طور پہ معلوم ہے، وہ تو علیم بذات صدور ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں، سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے، لا شعور تک، جو اس کا تمہیں شعور نہیں اس کو تو اس کا بھی پتہ ہے۔ فرمایا انما النجوى من الشیطان، یہ جو نجوہ ہے، یہ جو کانا پھوسی ہے، یہ جو سرگوشیاں ہیں، یہ شیطان کی طرف سے۔ ہمارے جہاں جو آداب میں سے وہ یہ ہے کہ 3 آدمی اگر ہوں کسی مجلس میں تو 2 آدمی آپس میں سرگوشی میں بات نہ کریں، وہ اس کی بات نہ بھی کرے تو شیطان اس کے دل میں یہی ڈالے گا کہ انہوں نے چپکے سے جو بات کی ضرور تمہارے ہی متعلق ہے، اگر تم سے یہ نہ چھپاتے تو، اگر تمہارے متعلق نہ ہوتی تو تم سے چھپاتے نہ، تو ضرور کوئی ایسی بات ہے، تو کیوں شیطان کو کھل کھیلنے کا موقع دیتے ہو؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو جو ہے وہ بدگمانی میں مبتلا کر کے اسے پھر سمجھایا جائے کہ تم نے بدگمان نہیں ہونا، بلکہ یہ کہ جہاں احتمال ہو کہ کوئی بدگمانی کا شکار ہو جائے گا وہاں خود وضاحت کر دو۔ ایک سیرت کا بڑا اہم واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو کوئی صحابی کسی سے ملاقات ہو گئی تو ان کو خود روک کے کہا یہ میری زوجہ محترمہ ہے، یعنی مبادہ اسے شک ہو جائے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ بھی اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ کسی کو میرے اوپر شک نہ ہو جائے، وہ اپنی وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کر کے تو ان کے امتحان نہیں لینے چاہیے، بلکہ جہاں موقع ملے اور خطرہ محسوس ہو کہ دوسرے کو شک پڑے گا اور وہ کسی بدگمانی میں مبتلا ہوگا، از خود اپنی پوزیشن کی وضاحت کر دو۔ یہ سنت سے تو یہ ثابت ہے۔ لہذا یہ جو خفیہ کام ہیں یا جو خفیہ سرگوشیاں ہیں، یہ شیطان کو کھل کھیلنے کا موقع دیتی ہے، پھر اس سے ٹوٹ پیدا ہوتی ہے، دل ٹوٹتے ہیں، پھر جدائیاں پیدا ہوتی ہیں، متعلقہ فورم سے ہٹ کر باتیں ہوں تو پھر فساد ہوتے ہیں، پھر اسی کے نتیجے میں بربادیاں ہوتی ہیں۔ تو صحیح جگہ پہ بات کرو، صحیح بات کرو، یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا ریکارڈ رکھ رہا ہے، اس کا تمہارا جواب دہی ہوگی، محاسبہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بدگمانیاں پیدا ہونے کا موقع نہ دو۔ خاص طور پہ اجتماعیت کے اندر جو ہے وہ دل جب تھوڑی سی بات پہ ٹھیس پہنچ جائے تو اس کے بعد پھر وہ شیطان کو تو اس پہ پورا محل تعمیر کرنے کا موقع ملتا ہے، لہٰذا فوری طور پر اس کا ازالہ کرو۔ ہمارے ایک استاد بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے یہ آپس کی رنجش کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ غبارہ لیں، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا لفظ لکھیں شکایت،
اس کے بعد اس میں پھونک بھریں تو وہ شکایت بڑی ہوتی چلی جائے. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے انسانی معاملات میں. شکایت پیدا ہو گئی چھوٹی سی ہے, آپ نے فوری طور پر وہ بدگمانی یا اس کا ازالہ کر دیا, شکایت ختم ہو گئی, صاف ہو گئی. لیکن اگر آپ نے اسے چھوڑا اس میں شیطان پھونک بھرتا چلا جاتا ہے, وہ شکایت بڑی سے بڑی ہو جاتی ہے اور اتنی بڑی ہو جاتی ہے پھر وہ پاٹا ہی نہیں جاتا, اتنا بڑا پھر فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ شیطان کے کام میں سے ہے. اور شیطان کا ایک بڑا ایک واقعہ آتا ہے تلبیس ابلیس میں, انہوں نے علامہ ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ شیطان کو کسی نے کہا کہ تم نے بندہ قتل کروا دیا. اس نے کہا نہیں, میں نے تو صرف شیرہ لگایا. وہ یہ تھا کہ اس نے دیوار کے ساتھ شیرہ لگا دیا, حلوائی کی دکان پہ جلیبیاں بن رہی تھی, ایک انگلی نکال کے تو دیوار پہ لگا دیے. ادھر سے مکھی آئی, شیرے پہ بیٹھی, وہاں چھپکلی تھی, اس نے دیکھا شیرہ, اس نے مکھی پہ کی طرف وہ شکار کی طرف جھپٹی. ادھر سے ایک بلی جو تھی اس نے دیکھا کہ چھپکلی میرے رینج میں آ رہی ہے, وہ اپنے شکار کی طرف چل پڑی. ادھر اسی ٹائم پہ ایک گاہک پہنچا, اس کے ساتھ کتا تھا. تو بیک وقت چھپکلی نے مکھی پہ, بلی نے چھپکلی پہ اور کتے نے بلی پہ جمپ کیا, اور تینوں کڑائی میں, اور لڑائی ہو گئی حلوائی کی اور کتے والے کی. نتیجے میں ایک قتل ہو گیا. تو شیطان نے کہا میں نے نہیں قتل کرایا, میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا, ایک پروسیس سٹارٹ کیا تھا, اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا. تو یہ کہنے کو چھوٹی سی شکایت ہوتی ہے, ہلکی سی رنجش ہوتی ہے. ساس بہو کے جھگڑوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, چھوٹی سے بات چلتی ہے اور ہو سکتا ہے طلاق تک نوبت پہنچ جائے. تو یہ شیرے ہی کو مٹا دو تو بڑی سہولت رہے گی. وہ تو صرف ایک جو ہے پہنچے کی دیر ہے, لیکن جب بات کڑھائی تک پہنچ جائے گی تو اب تو پورا کڑھایا الٹنا پڑے گا, اس لیے کہ کتا بھی اس میں گر پڑا ہوا ہے. تو یہ چیزوں میں جب دیر ہو جاتی ہے تو پھر اندھیر ہوتی ہے, پھر اس سے جو ہے خرابی پیدا ہوتی ہے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا, تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو حزن میں, تکلیف میں, رنج میں, الم میں مبتلا کرے, انہیں غم میں مبتلا کرے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا. اب یہ وہ بات ہے جو اہل ایمان کے لیے یہاں پہ کہی گئی. اگر دل میں ایمان کی رمق ہے تو پھر اس کا یقین اور اس کا جو ہے پورا تیقن ہونا چاہیے کہ حالانکہ وہ شیطان ضرر نہیں پہنچا سکتا انہیں, شیئن کچھ بھی, ذرہ بر وہ ضرر نہیں پہنچا سکتا. یہ اس کی چلاکیاں ہیں, ضرور ہیں, مکر ہیں, فریب ہیں, لیکن وہ بگاڑ کچھ نہیں سکتا. الا باذن اللہ, اگر اللہ کا اذن ہو. اب بندہ مومن کا یہاں آ کے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے سر میں پتھر تو فلاں آدمی نے مارا ہے, تب لگا, اور اس کے نتیجے میں پتھر بھی پھٹ گیا ہے, وہ سر بھی پھٹ گیا ہے, لیکن اور خون بھی نکل آیا ہے. مگر یہ کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو نشانہ خطا بھی ہو سکتا تھا. اسے یہ سمجھنا چاہیے یہ تو من جانب اللہ ہی آیا ہے, اور اللہ کی طرف سے اگر آیا ہے تو ویسے نہیں آیا, ضرور میں نے کچھ کیا ہوگا جس کے بدلے میں آیا. یہ کسی اور کو حق نہیں کہ وہ یہ بات کہے, کوئی دوسرا یہ کہے کہ اس نے کچھ کیا ہوگا اس لیے اس کا سر پھٹا ہے, نہیں. اسے تشریحی طور پہ دیکھنا ہوگا چیز کو کہ اس نے سر پھاڑا ہے, بدلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا, اس کا سر پھاڑا جائے گا جس نے اس کا سر پھاڑا ہے. لیکن جس کا پھٹا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا جس کی وجہ سے پھٹا ہے. اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سر پھاڑنے والا یہ ہے. ہاں مقدمہ دائر کرے, سارا جو ہے وہ پرسو کرے, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اسے دل میں ضرور یہ بات لانی چاہیے, سوچنی چاہیے کچھ میں نے کیا ہے جس کے بدلے میں یہ. کیوں قرآن مجید کا اصول ہے کہ وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبوا بایدیکم, جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اس کے بدلے میں تم پر یہ مصیبت آتی ہے, اس کے بغیر نہیں آتی. بما کسبت ایدیکم, جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اسی کے بدلے میں کوئی مصیبت ہے, وگرنہ یہ کہ کبھی نہ ہے. تو یہ اگر 70 صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں تو 35 نے ڈسپلن توڑا تھا تو بدلے میں ہی ہوا ہے نا. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. تو من جانب اللہ ہوتا. ہاں اہل ایمان کے لیے وہ تعدیب ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں ادب سکھانا مراد ہے, اس سے تربیت کرنا مراد ہوتا ہے, اس سے ترقی دینا مراد ہوتا ہے. اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ہاں اللہ بہت سارا چھوڑ بھی دیتا ہے, وہ یعفو عن کثیر, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا بھی دیتا ہے, بہت ساری چیزیں معاف بھی کرتا رہتا ہے, لیکن سزا وہیں دیتا ہے جہاں بہت ضروری ہو جاتی ہے تاکہ ادب سیکھ لے, تاکہ اس کی بہتری ہو جائے. تربیت کے لیے جیسے استاد بھی مار دیتے ہیں, والدین بھی مار دیتے ہیں, ماں کتنی محبت کرتی ہے, لیکن یہ کہ کبھی چمٹا ہاتھ میں ہو تو چل بھی جاتا ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ وہ تو ہر جذباتی کیفیت میں چلتا ہے, اللہ کا جذباتی کیفیت میں نہیں ہوتا, بہت حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے, بڑی ضرورت کے تحت ہوتا ہے.
बड़ी जो डिमांड सिचुएशन की डिमांड होती है उसके मुताबिक होता है। तो अल्लाह के इज़्न ही से होता है। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, ईमान वालों को शैतान से नहीं घबराना चाहिए, उन्हें उससे नहीं डरना चाहिए, अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। ये मकरो फरेब, ये साजिशें, ये रेशा दवानियाँ, ये चक्करबाजियाँ, इनसे उनका कोई बाल बेका नहीं हो सकता। तो अल्लाह पर उनका तवक्कुल और भरोसा रहना चाहिए। इसके बाद कुछ मजलिसी अहकाम आ रहे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस, जब तुमसे ये कहा जाए कि मजलिसों में खुले होके बैठो, ये जो तंग होके बैठे हो जरा खुले होके किसी और के लिए जगह पैदा करो। होता ये ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और वो जो है करीब होके बैठे कि हुजूर से जितना कुर्ब हो इतना अच्छा है। अब कोई नए साहब आए हैं, उन्होंने कोई खबर लाई है, कोई बात करना चाहते हैं, कोई मसला समझना चाहते हैं, तो जगह ही नहीं बन रही, लोग इतना जुड़ के बैठे हैं कि जगह नहीं बन रही। तो अब अगर उस मौके पे किसी को कहा जाए कि आप जरा उठ के किनारे होके बैठ जाएं, जरा उनको जगह दें, तो बड़ा महसूस करता है, उसे बड़ा रंज होता है। ये तो आज के महज़ब दौर में भी बड़ा मुश्किल है कि आप किसी को उसकी सीट से उठा के कहें कि मैं उन साहब को करीब करके बैठाना चाहता हूँ, आप जरा दूर होके बैठें। तो उस मतलब बड़े पढ़े लिखे लोग भी ये शय जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ये तरबियत भी दे रहे हैं कि जब तुम्हें मजलिसों में खुल के बैठने का कहा जाए, दूसरों के लिए जगह पैदा करने का कहा जाए, फफ़्सहू, तो खुल जाया करो, यफ़्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देगा, तुम्हारे मामलात में आसानी कर देगा, तुम्हारे मामलात सारे दुरुस्त कर देगा, उन्हें ठीक कर देगा, संवार देगा। वइज़ा क़ील इंशुज़ू फंशुज़ू, और जब कहा जाए कि उठ जाओ, मुंतशिर हो जाओ, मुंतशिर हो जाओ, फिर बैठे न रहो। अब इसका भी ताल्लुक उस पहली बात के साथ है, यानी खास तौर पे जब कोई एक लॉबी सी बन जाती है, ग्रुपिंग हो जाती है, तो एक सोच के लोग किसी मस्जिद में कोई भी जगह कोना ढूंढ के इकट्ठे बैठेंगे और उनकी कोशिश भी ये होगी कि कोई दूसरा बीच में न घुसे, क्योंकि वो फिर खबर कर देगा। तो हम आपस ही में बैठे हों और आपस में गपशप भी करते रहें, तबसरे भी करते रहें, हर बात पर एक दूसरे को आंखों से देखकर आंखों में भी इशारे करते रहें कि देखो जी इन्होंने क्या बात कर दी। तो एक तो ये होगा ग्रुपिंग करके नजदीक होके किसी और के लिए जगह न छोड़कर आपस में जो है वो जमकट्ठा करके बैठना। और दूसरा, आमतौर पे जब ऐसी मजलिस बर्खास्त हो जाती है तो बातें तो उसके बाद शुरू होती है। हमारे यहाँ तो वैसे भी एक बात मशहूर है कि 3 आदमी अगर इकट्ठे हों तो एक आदमी उनमें से अलहदा इसलिए नहीं होता कि मेरे जाते ही मेरी बातें शुरू कर दे, होता है तो एक डर और खौफ। तो जब आपने कह दिया मजलिस बर्खास्त, तो वो लोग जिन्होंने कोई बातें करने हैं, कुछ कमेंट्स करने हैं, कुछ तबसरे करने हैं, वो बैठे रहते हैं, उठते नहीं। लिहाजा उनको कहा गया जब मुंतशिर तो मुंतशिर, उठो जाओ, फंतशिर, चले जाओ। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तो से जो ईमान वाले हैं इस अमल के नतीजे में अल्लाह ताला उन्हें बुलंद करेगा, उन्हें ऊंचा मकाम अता करेगा। वल्लज़ीना उतुल इल्म, और वो जो अहले इल्म हैं, समझदार लोग हैं, दराजात, उनके दर्जों में इजाफा फरमाएगा। यानी ये कोई मामूली अमल न समझो कि भाई ये कोई एक बात है, छोटी सी है, कोई इसकी अहमियत नहीं है। ये बात मानो ग्राम गुजरती है कल पे, लेकिन ये कि इसके मानने का नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह ताला तुम्हें दर्जों में बुलंद फरमाएगा। और जन्नत के दर्जे भी ऐसे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निचले दर्जे का जन्नती ऊपर के दर्जे वाले को यूं देखेगा जैसे जमीन पे बैठ के सितारों को देखते हो। तो मतलब इस अमल के नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हें ये इंसेंटिव दे रहा है कि तुम्हारे दर्जे बुलंद करेगा। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है, तुमसे तुम्हारी कोई बात उससे पोशीदा नहीं है। अब एक आखिरी बात इस ज़िम्मन में आ रही है और ये खास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ थी, लेकिन ये कि इसमें भी हमारे लिए बड़ी रहनुमाई है। पहले हम तर्जमा कर लेते हैं, फिर वो जो रहनुमाई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा नाजयतुमुर रसूल, जब तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात कान में कहनी पड़े। अब एक आदमी ने कोई मसला जाके पूछना है तो वो मसला पूछने के लिए उसे जाहिर है हो सकता है उसको कोई जाती मसला हो, घरेलू मसला हो, तो लोगों से हटकर पूछेगा। तो एक जेन्युइन मसला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछा है, लेकिन इस जेन्युइन मसले का कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठाते थे। कुछ लोगों की बीमारी होती है कि वो रहनुमाओं के करीब इसलिए होते हैं और उनके कान में जाके इसलिए बात करते हैं, और खासतौर पर बरसर मजलिस, ताकि बाकी लोगों को ये पता चले कि ये बड़े करीब है। बेशक जो है वो उसको जूती की नोक पे ना रखता हो, लेकिन ये कि
وہ بہت قریب آنے کی کوشش کرے، لوگوں پر اپنی دھونس جمانے کے لیے کہ میں ان کے بڑے قریب ہوں. تو وہ جو منافقین تھے جن کو حضور سے کوئی قلبی تعلق نہیں تھا، وہ چاپلوسی کرتے ہوئے بڑے قریب آ جاتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ خوشامد کرتے ہوئے اور بڑے جو ہے القابات دیتے ہوئے قریب آتے اور سرگوشیاں کر کے لوگوں کو تاثر دیتے کہ ہم تو ان کے بہت ہی چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، بڑا قرب رکھنے والے ہیں. تو اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ان کی جو بھی اصلیت تھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے. تو فرمایا جب رسول سے آ کے کان میں کوئی بات کرنی ہو، کسی کا جینین مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اپنا جو ہے چودراہٹ جمانے کے لیے بھی کر سکتا ہے، تو ایک کام کرنا ہوگا، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. تو یہ کان میں بات کہنے سے پہلے صدقہ دینا ہوگا. اب آپ جدید اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکس ہے، وہ پے کیے بغیر آپ کان میں آ کے بات نہیں کر سکتے. تو ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر بھی ہے اور پاک بات بھی، صفائی کے کرنے کا باعث بھی، تزکیے کا باعث بھی ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر کوئی غریب ہو، نہیں کر سکتا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بے شک نہ کرے. اب ظاہر ہے کان میں آ کے اس لیے بات کرنا کہ لوگوں پر یہ تاثر قائم ہو کہ میں ان کے بڑے قریب ہوں، یہ غریب آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو چودھریوں کا ہی مسئلہ ہے. لہٰذا ان کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم صدقہ نہیں کر سکتے، لہٰذا انہیں کرنا پڑے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ اشفقتم، تم ڈر گئے نا، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم اپنی مشاورت سے، خفیہ مشاورت سے پہلے حضور کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے صدقہ دو، یہ کام کرنے سے رک گئے. تمہاری ساری محبتیں بس صدقہ دینے کے حکم پر ہی قابو ہو گئی، چھٹی کر گئی. تو معلوم ہو گیا کہ تمہاری اصلیت کیا ہے. اس حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے عمل کیا. انہیں واقعی کوئی ضرورت پیش آ گئی، اب جا کے انہوں نے بات کرنی ہے، تو بہرحال انہوں نے صدقہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بات رکھی. لیکن یہ کہ منافقین چھٹ گئے، معلوم ہو گیا کہ یہ ویسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتے تھے. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو اللہ نے پھر وہ حکم بھی معطل کر دیا. اگر تم نے نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا، عنایت بھی کر دی تم پر کہ وہ حکم کینسل کر دیا. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیا کرو، دھیان سے پڑھا کرو. منافقین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز میں سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، کسالہ ہوتے ہیں. تو نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یعنی وہ جو فرض ہے وہ تو ادا کرو نا، یہ تو اسپیشل تھا. لیکن مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کے لیے کم از کم یہ ہے کہ 2.5% تو دو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اصل بات یہ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. یہ نماز اور زکوٰۃ سے اطاعت پوری نہیں ہوگی، وہ ایک علیحدہ ہے. ان کے وفادار رہو، ان کے ساتھ مخلص رہو، ان کے خیر خواہ رہو، ان کے ہر حکم کو بجا لانے والے بنو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس کا آپ کو تقاضا معلوم ہے کہ صرف حکم ہی بجا نہ لاؤ، جو وہ فیصلہ کریں اس میں اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرو. فلا ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، نبی جو آپ فیصلہ کریں اس میں اپنے جی میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اگر ایسا بھی کیا تو یہ مومن ہی نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس میں جو تنازعات ہیں، جھگڑے ہیں، اس میں آپ کو حکم نہ مان لیں جب تک، یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں. اور پھر یہ کہ جو آپ نے فیصلہ کیا اس میں اپنے جی میں بھی تنگی محسوس نہ کریں. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. تو یہ ہم نے 13 آیات مکمل کر لی ہیں، آخری رکوع رہ گیا ہے. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک نشست میں ہو جائے گا. اگلے جمعہ تو میں نہیں حاضر ہو سکوں گا، مجھے اچانک ایک کام سے کراچی جانا ہے، تو امید ہے کہ شاید نہ واپس آ سکوں. تو اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر بات کر لیں گے. ایک چیز اور عرض کرنی تھی، وہ یہ کہ بعض حضرات کی طرف سے اپنے کچھ مسئلے مسائل کے حوالے سے تقاضا آتا ہے کہ جمعے میں ان کا بھی بیان ہونا چاہیے. تو وہ کچھ انفرادی نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ جمعے کے بعد یہاں 10-15 منٹ کے لیے اکیلے بیٹھ جاؤں، اور کسی کا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو پوچھیں. ویسے بھی فقہی مسائل اگر پوچھنے ہو تو ہمارے قاری صاحب ہیں، ان سے پوچھے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جو جمعے کا خطاب ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا غرض و غائد کیا ہے. یہ سورہ جمعہ میں نبی اکرم